السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی جو ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے، اور کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے، یہ صرف جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے، ہمیں اور زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ کے لیے لے کے آئیں۔ تو مزید آپ کو ریسرچز، ہسٹری کے بارے میں، آپ کو کرنٹ افیئرز، آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا، اور مزید آپ کے لیے بہت بڑے سرپرائزز ہوں گے۔ اس چینل میں آپ کو بڑی سی جو شخصیات ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں اور جو مشہور شخصیات ہیں، ان کے آپ کو انٹرویوز بھی دیکھنے کو ملیں گے آنے والے ٹائم میں۔ تو آپ یہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب ایک بات تیار اپنے دل سے ایک بات کے اوپر کر لیں کہ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو آپ نے یہ روٹین اپنی بنا لینی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرنی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ اخلاقی مدد بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی معاملے میں سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے آسانی کسی معاملے میں کر دینا وہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مالی بھی مدد اگر کر دیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں آج کل۔ ہر بندے کے لیے نا بڑی ایک عذاب کسی صورتحال ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ تو آپ نے مختلف طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ اپنی روٹین بنا لینی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ یہ روٹین بنا لیں تو اگر ہر بندہ یہ روٹین بنا لے تو اگر ہر بندہ ایک بندے کی بھی مدد کرے نا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک بندے کی مدد کرنا۔ ایک بندے کی مدد کرنا بالکل ایزی بات ہے، آپ جاتے جاتے بھی آپ کو اس کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ تو اگر آپ ٹائم نکال بھی لیں تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہم بہت تگدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں گے تو یہ ٹائم نکالا ہوا آپ کو جو زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی، جو ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس زندگی میں آپ کو اس ٹائم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ جو باقی ہم محنت کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف اور صرف دنیا میں ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم کسی کی بھلائی کی خاطر یا اچھے کاموں کے لیے اگر کوئی ٹائم نکالیں گے تو وہ اس کا فائدہ وہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے گا، کسی جگہ بینک میں وہ سیو ہو جائے گا، وہ ٹائم ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ جو اس پہ ٹائم ہم لگائیں گے وہ ہمارا ایک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، اور اس اکاؤنٹ میں وہ ٹائم ہمارا چلا جائے گا۔ تو یہ آپ نے یہ تیار کر لینا ہے کہ آپ نے روزانہ ایک بندے کی مدد کرنی ہے۔ وہ مدد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، پیسوں کی ہو جائے کوئی اور اچھی بات ہے۔ تو آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے۔ روٹین یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسے دیں، جتنی آپ توفیق ہے، جتنی آپ دے سکتے ہیں اتنی آپ دیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنی آپ دیں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر مثال کے طور پہ میں چھوٹے لیول پہ اگر بات کروں تو ایک آبادی ہے، اس میں اگر 100 بندے ہیں تو اس میں سے اگر 20 بندے بھی ایسے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ٹھاک، ان پہ اللہ کا کرم ہے، ان پیسے وغیرہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ بھی اگر ایک تیار کر لینا، میں یہ چھوٹے لیول پہ بات کر رہا ہوں، وہ بھی اگر تیار کر لیں کہ ہم نے ایک بندے کی روزانہ مدد کرنی ہے تو وہ آبادی خوشحال ہو سکتی ہے۔ اگر بڑے لیول پہ بات کریں تو آپ اگر یہ تیار کر لیں، ہر بندہ یہ تیار کرے، یہ ہر بندہ اگر تیار کرے گا تو آپ اس کو ضرب کرتے جائیں کہ آپ کتنے بندوں کو فائدہ بہت ہی کم وقت میں پہنچا سکیں گے، اور کتنا زیادہ وہ جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات میں کمی آئے گی، اور جو زندگی گزارنے کا جو ہے، جو رہن سہن ہے ان کا، یا جو ان کی ضروریاتی زندگی ہے، یا ان کا زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کتنی تیزی سے بدل سکتا ہے، وہ غربت سے وہ کتنی تیزی سے باہر آ سکتے ہیں، وہ باقی اور مشکلات سے کتنی تیزی سے باہر آ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو خوشحالی کے ساتھ اور کئی برکتیں اور نعمتیں آتی ہیں۔ خوشحالی اپنے ساتھ کئی برکتیں اور نعمتیں لے کے آتی ہے، اور جب خوشحالی ہو، کوئی بھی گھرانہ خوشحال ہو، کوئی بھی گاؤں خوشحال ہو، کوئی بھی شہر خوشحال ہو، کوئی بھی ملک خوشحال ہو، تو اس میں پھر اور زیادہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر اور زیادہ ان پہ اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے اور ان کو نوازتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے آپ اپنے آس پاس جرائم دیکھتے ہیں یا آپ کو عدم برداشت نظر آتا ہے، یہ عدم برداشت بھی کام ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر گیا نا
باہر کہیں بھی آپ ٹریفک کے معاملات دیکھ لیں کہ ہر بندہ تیزی میں بھاگتا ہوا جا رہا ہے، آپس میں بسوں والے لڑ جگڑ رہے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو افراتفری نظر آ رہی ہے۔ یہ افراتفری بہت زیادہ کم ہو جائے گی جب ہر بندے کو ایک پرسکون زندگی ملے گی۔ جب آپ اپنی مدد کے ذریعے اس کی زندگی کو پرسکون کر دیں گے تو پھر اس کا جو ہوتا ہے وہ افراتفری اور جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اگر آپ ایسا کریں گے۔ تو اس سے ہمارے معاشرے میں ایک پرسکون فضا قائم ہوگی، ایک افراتفری کم ہوگی، ایک بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے کا ریشو اور جو جرائم کا ریشو، چوری چکاری ہو گئی اور کئی قسم کے، ان سے بہت زیادہ آپ کو چھٹکارا ملے گا، بہت زیادہ آپ کو سکون ہوگا۔ اور آخرت کی تو میں نے بات کی تھی، وہ تو فائدہ ہوگا ہی، دنیا میں بھی یہ ظاہر ہے چوری جو بندے کرتے ہیں یا جو اور جرائم کرتے ہیں، اس کا نقصان دوسرے کو کسی کو ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے سیو کرنا ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو معاملات سارے ہوئے ہیں یہ کم ہو سکیں۔ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے، جو ہمارا یہ جو ملک ہے، یا ہمارا ارد گرد، اس میں ایک سکون کی فضا قائم ہو تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہم سکون سے رہ سکیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ سوشل میڈیا پہ میں ایک ویڈیو تھی جس میں وہ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں وہ بتا رہی ہے کہ اس کے بچے کا اس کے بچے کی یہ حالت تھی کہ اس کے بچے کا یہ جو ہے نا رانوں کا گوشت، وہ صرف اس وجہ سے یہ اتر گیا اوپر سے کہ اس کا وہ پڑے پڑے بستر پہ اس کا یہ رانوں سے اوپر کا دونوں طرف سے گوشت اتر گیا اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ وجہ کیا بنی کہ ایک اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد اس کا علاج نہیں ہوا، اس کو جو ہڈی ٹوٹی تھی اس کے بعد وہ چل نہیں سکا، اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ وہ بیچارے سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھاتے رہے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ان کا کوئی صحیح طرح علاج نہیں ہوا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں ان میں کیا فیسلٹیز ہیں، ان میں بہت زیادہ برے حالات ہیں لوگوں کے، کوئی میڈیسن اویلیبلٹی کے بارے میں، اور دوسرا ڈاکٹر کی جو ایک انٹینشن ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتی۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ یار اتنی دنیا بڑی پڑی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے لوگوں پہ، اتنا زیادہ کرم ہے اللہ کا کہ کئی بندوں کو تو لاکھ بھی ان کے لیے ہزار کے برابر ہے، اور کئیوں کے لیے کروڑ بھی جو ہے وہ بھی ہزار کے برابر ہے۔ تو یہ اتنی مال دولت ہے اللہ کا خاص کرم ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ان کو نہیں ملا جو کہ ان کا علاج کرا سکے، اس ماں کی جو ہے وہ دعائی سن سکے، اس نوجوان کا جو ہے مستقبل اس کو سیو کر سکے۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے جن کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا مجھے یہ بتائیں، کیا جو پیسے والے ہیں ان سے یہ پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ میرے خیال میں تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو اس کے اوپر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اس میں حصہ غریبوں کا بھی ہوتا ہے، اس میں حصہ مسکینوں کا بھی ہوتا ہے، اس میں حصہ ضرورت مندوں کا بھی ہوتا ہے۔ کیا ضرورت مندوں اور مسکینوں کا حصہ وہ نکالتے ہیں؟ اگر نکالے تو یہ حال ہو، تو یہ اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ جہاں پہ اور زیادہ معاملات اور باقی معاملات کی پوچھ ہوگی، آپ کے جو ہیں عبادات ہیں ان کی پوچھ ہوگی، باقی اس کے علاوہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے جتنا رزق آیا کہ اس رزق میں سے آپ نے کچھ نکالا ہے اس کی مخلوق کے لیے بھی، یا کہ اس کی مخلوق تڑپتی رہی ہے، اس کی مخلوق پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اس کی زندگی۔ تو لیکن آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ان کی مدد نہیں کی، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی تو بخشش ہونے ہی نہیں والی، جو یہ ہم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ہم مدد کر کے کئی ایسے لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں، کئی ایسے لوگوں کی زندگیاں ہم خوشحال بنا سکتے ہیں، کئی ایسے بندوں کو حرام موت مرنے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ تنگ دست ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا اپنے ایک گھر میں
آپ کسی مریض کو وہ بیمار دیکھتے ہیں اور آپ کا کوئی بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیسے اس کا علاج کرائیں، تو وہ پھر اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اس کے گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا جو جس کو سب سے زیادہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پھر اینڈ پہ حرام موت کو تو ترجیح دیتا ہے. اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اور کہ میں یہ کم از کم دیکھوں تو نہ اپنے سامنے کہ میں اس اپنے پیارے کا علاج نہیں کروا سک رہا یا اور اپنی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سک رہا. اس کو بچوں کا جو والدین ہیں وہ ان کے یونیفارم تک ان کو نہیں لے کے دے سک رہے، سردیوں کے کپڑے نہیں لے کے دے سک رہے. تو یہ ساری باتیں پھر وہ اینڈ پہ جو ہوتی ہے حرام موت، وہ جو مرتے ہیں اس کو بھی ظاہر ہے گناہ ہوتا ہے، اور جو اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں. جتنا ہو سکیں آپ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اس میں آپ کی بہتری ہے. اور دوسرا، ایک پیسے کے علاوہ اور اخلاقی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. اخلاقی مدد میں آپ کو پیسہ نہیں لگانا، وہ صرف آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے. آپ نے صرف مدد کرنی ہے ان کی، کسی بھی طرح آپ مدد کر دیں. وہ چاہے کسی بھی مشکل میں ہیں، آپ ان کو ایک سیدھا اگر اچھا گائیڈ کر دیں گے وہ بھی اب مدد ہوگی. اگر کئی وہ کسی بھی مصیبت میں کسی بھی طرح کی وہ سچویشن میں ہیں، جیسا کہ سچویشن بن جاتی ہے وہ کسی ہاسپٹل میں ہے، ان کو کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا، وہ اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو انٹینشن نہیں دے رہا، آپ کا اگر کوئی جاننے والا تو آپ اس کی مدد کر دیں تاکہ وہ اس کے لیے بہتری ہو جائے. اگر کوئی آپس میں ان کا ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو آپ اس کی صلح رحمی کی کوشش کر لیں، اس طرح آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. باقی اور آپ اس کو صرف اور صرف یہ حوصلہ دے کے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو اگر کوئی میرے لائق کام ہوا تو آپ مجھے بتائیے گا. اگر آپ اتنا بھی کہتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی اس بندے کے لیے بات ہوتی ہے جو بندہ مشکل میں ہوتا ہے. تو آپ یہ کسی طرح بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر صبح اٹھنا ہے اور یہ تیار کرنا ہے دل سے کہ ہاں ہم نے ایک بندے کی کم از کم مدد کرنی ہے، اور وہ مدد جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں وہ شامل ہو جائے گی، اور وہ اکاؤنٹ ہمارا جو ہمیشہ کے لیے ہماری سیونگ ہو جائے گی، اور جو ہماری آخرت کی زندگی ہوگی اس میں ہمیں کام آئے گی. اور ہمارے جو آس پاس ہوگا وہ بھی تقریباً فائدہ اس کا ہمیں دنیا میں بھی ہوگا، کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب آس پاس ہمارا خوشحال ہوگا، جب ارد گرد کے لوگ ہمارے خوشحال ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، ان کی ٹینشن کم ہوگی، تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. آپ بھی ایک پرسکون معاشرے میں اپنے بچوں کا اور اپنی جو مستقبل ہے اس کو ایک خوشحال بنا سکتے ہیں، اس کو ایک بہتر بنا سکتے ہیں. تو میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ ہم خواہ مخواہ اگر کسی کی مدد نہ بھی کریں نا تو بھی اگر مدد کسی کی نہ بھی کریں تو الٹا ہم اس کو نقصان ضرور پہنچاتے ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے نقصان ہو سکتا ہے، وہ اخلاقی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک تو اپنے جو زبان سے ایسی آپ کلمات ادا کر دیں کہ اس کو جا کے ہارٹ کرے گا. جو بندہ آگے دکھا ہوا ہوتا ہے اس کو زیادہ ہارٹ کرتا ہے. اور کئی جگہ پہ ایسے ہوگا کہ آپ لوگ اس کو غلط گائیڈ کر کے اس کو اور زیادہ مصیبت میں پھنسا دیں گے اور خود شغل دیکھیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت سی المیہ اس میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ یہ کر کے تو شغل دیکھتے ہیں، پھر وہ ہم مزہ لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ حقوق اللہ کا پوچھا جائے گا، وہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے جو حقوق العباد ہیں وہ تو بالکل ہی حقوق العباد کا بالکل سختی سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو میرے حقوق ہیں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں، میں اس میں نرمی بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اس بندے پہ وہ چھوڑ دیں گے، آگے اس بندے کی مرضی کہ وہ آپ کو معاف کرے نہ کرے. یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم اپنی محنت سے یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، یا اپنی محنت سے کسی مقام پہ پہنچ کے اپنی محنت سے جو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے وہ ان کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے، وہ اس میں ان کی محنت شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کو ان پہ کرم بھی شامل ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ان پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو مستحقین ہیں ان کی مدد کریں، یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو
دنیا میں اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کی تنخواہ لیتے ہیں تو اگر کسی بڑی کمپنی میں آپ تو آپ اپنی ذمہ داریوں کی تنخواہ جب لیتے ہیں اس طرح کی آپ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو آپ کی تنخواہ بھی کٹتی ہے اور آپ کو پنشمنٹ بھی ملتی ہے. تو اگر دنیا والے اتنی پنشمنٹ دیتے ہیں تو وہ کائنات کا جو خالق ہے وہ آپ کو کتنی پنشمنٹ دے گا, جو اس کی ذمہ داریوں کے بدلے نبھانے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا یا آپ کو نوازا. آپ جب وہ ذمہ داریاں پوریاں نہیں کریں گے تو وہ ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے وہاں پہ, تو وہ لسٹ جب وہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہم نے وہاں جا کے پیش ہونا ہے, اور یہاں تو فوری طور پہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہے وہ ہمیں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوئی بھی اگر کسی کا کوئی باس ہے تو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کو وہیں پہ سزا ملتی ہے, تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ مجھے یہ ایسے میرے ساتھ باس نے کیوں کیا. تو وہ جو کائنات کا خالق ہے نا, جس نے آپ کو بنایا ہے, اس کا باس سے بھی زیادہ اس کا بہت زیادہ حق ہے, کیونکہ اس نے آپ کو تخلیق کی ہے. تو اس کا جو حکم ہے یا اس کی جو لگائی ہوئی ذمہ داریاں اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے یہ آپ سوچ لیں. تو باقی ممالک میں پھر بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ جو حکومت وقت ہے نا وہ ذمہ داری اٹھاتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکومت وقت کو تو کسی قسم کا ہوش ہے ہی نہیں ہے, وہ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں. تو آپ کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہی آپ نے تعاون کرنا ہے, تو اسی طرح گزارا ہوگا. جہاں پہ حکومت وقت آپ کا خیال نہ کرے تو پھر ذمہ داری وہاں پہ شہریوں کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم صرف اور صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف اور صرف وہ حکومت پہ ہی وہ صرف اور صرف بندہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ حکومت یہ کرے گی, حکومت یہ کرے گی, حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت یہ نہیں کر رہی. تو یار آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. آپ اگر حکومت نہیں کر رہی تو آپ اپنے حصے کی ذمہ داری تو پوری کریں نا. آپ اپنے حصے کی جب ذمہ داری پوری نہیں کریں گے, آپ کو حکومت کو پہ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. صرف اور صرف اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کو حکومت پہ تنقید کرنے کا حق ہے, لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ کو حکومت پہ تنقید کرنے کا کوئی حق موجود آپ کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ایک سمپل سا ہے فارمولہ کہ آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں تو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. تو یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ اپنا کام پہلے کریں گے تو دوسرے پہ تنقید کرتے ہوئے آپ اچھے لگیں گے. اگر اپنا کام ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ کی جو اس میں تنقید میں اتنا اثر نہیں رہ جائے گا. جی میں نے آج جو ہے وہ یہ دل سے تیار کیا کہ آج میں کسی نہ کسی کی مدد ضرور کروں گا, وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. تو میں نے آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا, اور پریکٹیکل کرنے سے میں ایک اور بھی بات واضح کر دوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اگر آپ کسی کی مدد کریں تو آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, اس کا شومنٹ نہیں کرنی چاہیے. لیکن شو آف اگر آپ کریں تو میرے خیال میں اگر آپ شو کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں کسی کو, تو کوئی بھی ایک ایسا بندہ اس کا دماغ کلک کر سکتا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہو سکتا ہے اس سے. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت بڑی معنی رکھتی ہے. یہ انسان دوسرے انسان کی جو کردار اور جو اس کی عادات ہوتی ہیں یا اس کے جو رویہ ہوتا ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے, تو اس سے اٹریکٹ ہو کے اور بھی بندے مدد کریں گے. تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹریکشن ایسے نہیں ہوتی, ایسے ہی شو آف ہوتا ہے. شو آف نہیں ہوتا, میں آپ کو یہ ثابت کر کے بتاتا ہوں, شو آف نہیں ہوتا. آپ بتاتے ہیں, آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی معاشرے میں جرم ہے, کسی معاشرے میں غلط کام ہو رہے ہیں, کسی معاشرے میں ان کی اچھی عادات نہیں ہے لوگوں کی, تو اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے لوگوں پہ پڑتا ہے, وہ بچوں پہ پڑتا ہے. تو وہ جب اثر پڑ سکتا ہے تو کسی اچھے کام کا کیوں نہیں اثر پڑ سکتا؟ اچھے کام کا بھی اثر ضرور پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو آج میں بتاؤں گا, اور آپ کو جو میں کسی حیثیت میں بھی اگر کسی طرح بھی اگر مدد کروں گا تو آپ کو ضرور اس کا میں بتاؤں گا. اور میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ صبح روز یہ اٹھنے صبح فجر پڑھنے کے بعد یہ دل سے تیار کریں کہ آج میں نے یہ پکی روٹین بنانی ہے. اور کچھ عرصہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے شاید یاد بھی نہ رہے, لیکن آپ جب تواتر کے ساتھ ایک اچھا کام کریں گے تو وہ قدرتی ایک عمل ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ خود یاد کرواتے ہیں کہ تم نے آج یہ کسی کی مدد کروانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اس بندے پہ, اس بندے کا دماغ اس طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے
جب وہ کسی نیک کام میں ہوتا ہے تو یہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو جب آپ نیک کام میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، تو آپ کا دماغ اور کھلنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک بتاتا ہوں آپ کو بات کہ جو ہے نا، اگر میں نے یہ آزمایا بھی ہے کہ آپ اگر کسی نیک کام میں ہیں، اگر آپ کوئی دین کی تبلیغ مثال کے طور پہ کر رہے ہیں، تو ویسے آپ کا دماغ زنگ آلود ہوگا، لیکن جب آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا دماغ ایسے روشن ہو جائے گا، ایسے کھلنا شروع ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ یہ یکدم میں اتنا ذہین کیسے ہو گیا ہوں، میرے دماغ میں اتنی انرجی کیسی آ گئی ہے۔ تو یہ ایک قدرتی ہے امر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل کرتے ہیں۔ جو بندہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ سب بے شک سننے میں آپ کو غلط لگ رہا ہو کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر اگر آپ سچے دل سے اگر آپ تھوڑی 5 منٹ نکالیں اور اپنی زندگی کا احاطہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم واقعی سب جو ہے وہ غفلت کے شکار ہیں اور بہت زیادہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ یہ خود کو اب نمازی پرہیزی بھی ہیں، اگر آپ اچھے کام بھی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، پھر بھی آپ کو یہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بالکل ابھی سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں اور سارے میں جو طریقے کار ہیں اس پہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا نیک ہوں۔ تو اس صورت میں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو ہم تو بالکل ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ اندر اپنے احساس پیدا کرنا چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے پورا کہ آپ یہ آج سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کم از کم اس کا اتنا اس میں چینج ضرور آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے، اگر وہ جرائم پیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ جرائم میں پڑ جاتے ہیں، اگر وہ برے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس حد تک وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے بچے گھر پہ بھوکے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ کھانا تک وہ فراہم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ تنگ پڑ کے وہ یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ تو کچھ پھر جب ان کو ایزی وے میں ایسے وہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیشہ ور بن جاتے ہیں۔ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ وہ کم ہی ایسے لوگ ہوں کہ جو ایک ہوس اور لالچ کے چکر میں اور زیادہ لگژری کے مطلب لائف گزارنے کے لیے، ایک اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، عیشوں کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ کم لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں پچھلے دنوں کا، کہ ایک سواوا کے قریب ہی ضلع جہلم سواوا، تحصیل سواوا کے علاقے میں ایک ایسا کام ہوا جس کو دیکھ کے میرا دل بھی بہت اداس ہوا، کہ ایک جو عورت ہے وہ بکری چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور جب اس کو لوگوں نے پکڑا تو اس کے بعد وہ ایک تو ہوتی ہے نا پولیس آ کے اس کی تفتیش کرے کہ آیا آپ کیوں ایسے خاتون آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، وہ تو چلو ایک جائز بات بنتی ہے۔ وہ باقاعدہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے اس کو کیمروں کے حصار میں لے لیا، اور کوئی سوال کر رہا ہے اس سے، کوئی سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے نا تو ایسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کا اپنا کریکٹر زیرو ہوتا ہے، جو خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہو سکتا ہے وہ خود وہی کام کر کے آئے ہوں، اور وہ وہاں پہ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں اس کی، اور اس کو بار بار اس کو اور مزید زیادہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس رائٹ نہیں ہے سوال کرنے کا۔ تو میں اس عورت کی بے بسی پہ اس دن مجھے رونا آیا کہ وہ بیچاری ان مردوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کے لیے وہ نہیں تھے، گھر میں کوئی سودا سلف نہیں تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 99.9% یہی وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو
ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا بھی ہو تو کچھ ہم کو کچھ حد تک وہ ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ یا ان کی جو حقیقت ہے یا ان کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہمیں رعایت ضرور دکھانی چاہیے، اور اس طرح ان کو اور زیادہ مزید ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک پیشہ ور بن جائیں۔ اگر آپ کو ایسا، پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ ہماری غفلت اور ہماری ایک نظر انداز جو ہم کرتے ہیں ہماری وجہ سے وہ یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جتنے بھی جو ہیں جن کے پاس جن کی کنڈیشن مالی طور پہ ٹھیک ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم جب وہ سامنے آتے ہیں تو ان کا تماشا نہ بنائیں۔ تو ہم ایک تو مدد نہیں کرتے، الٹا تماشا بنا دیتے ہیں، تو ہم ان کی مدد نہیں کرتے، دوسرا ان کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا ڈبل ہو گیا، جو ہم اس کے مجرم ہیں، اور یہ دونوں ہم جرم، ایک تو پہلے جرم ہم سے یہ سرزد ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد نہیں کرتے، اور دوسرا یہ سرزد ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو الٹا ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، بے شک ان کی مجبوری نہیں دیکھتے، تو ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں اپنی ذمہ داری جو ان کا احساس نہیں ہوتا کہ آیا کہ یہ اس نوبت تک یہ بندہ کیوں پہنچا، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا آپ سب نے اسٹڈی کی ہوگی اور آپ کو کرنی بھی چاہیے اسلامک ہسٹری۔ تو جب قید کا سما تھا جو خلافت کے دور میں، تو تب جو سزائیں تھیں چوری کی اور دیگر جو مطلب قید کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس جو سزاؤں میں بہت زیادہ کمی کر دی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا اپنی جو عوام کے لیے یہ لچک رکھی تھی کہ آیا کہ جو حالات ہیں ان کو یہ مجرم بنانے کے بے مجبور کرتے ہیں، اس لیے ان سزاؤں میں بہت زیادہ انہوں نے نرمی اختیار کی تھی۔ تو اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے، اس سے کہ یہ کیا آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ہمارے جو مذہب اسلام میں یہ جو ہے بات یہ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اس کے حالات اگر اس کو یہ جرم کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تو اس کو اس پہ نرمی اس پہ برتنی چاہیے، کیونکہ وہ ہم سب اس میں مجرم ہوتے ہیں، وہ صرف وہ مجرم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے، تو پھر ہم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اور صرف ایک ایسی بات نہیں ہے کہ باقیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس بندے کی جو بھی کنڈیشن ہے وہ اس اپنے وہ اس قسم کی معاملات سے بچنے کی کوشش کرے، یا وہ اگر بھوکا بھی مارا ہے تو وہ کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے۔ تو صرف اس پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، اس پہ زور نہیں دینا چاہیے، اس پہ بھی زور دینا چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں۔ تو یہ جو ہے بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو لائسنس دے رہا ہوں یا یہ کہہ رہا ہوں، سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں جب آپ کو مشکل ہو، یا آپ قسم پرسی کی صورتحال میں ہو، یا آپ کو مشکل پیش آئے کسی زندگی معاملات چلانے میں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا اگر تاثر، یہ میری باتوں سے اگر ایسا تاثر جا رہا ہے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ صرف اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ ان لوگوں وہ جس حال میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، جب وہ ان کی اس طرح کی بات سامنے آئے تو آپ الٹا ان پہ ہی تنقید شروع کر دیں کہ صرف اس کا قصوروار وہ ہیں، اس کا قصوروار باقی معاشرہ بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں۔ آپ جو مالک دولت ہیں، جن کے پاس، جن پہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ یہ تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ کسی اور کو سزا نہیں دی جاتی جو اس کے آس پاس لوگ، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نوٹ فرما دیتی ہے، یہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ جس بندے سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اس کے آس پاس لوگ، جو اس کے آس پاس لوگ تھے، آیا کہ کچھ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اس کو یہ اس پہ مجبور، جب یہ اس پہ مجبور ہو رہا تھا، جب یہ اس نوبت پہ یہ کیوں پہنچا، اس سے پہلے جب اس کو مشکلات کا یہ سامنا اس کو تھا تو کسی نے اس کی مدد کی ہے یا نہیں، کوئی سامنے آیا یا نہیں؟ تو وہ بالکل نوٹ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کوشش اگر کی ہے تو وہ بالکل وہ بری، اس کو اس کے اکاؤنٹ میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اس کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک اچھے اعمال کا اضافہ ہو جائے گا۔ جس نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے کہ کون کوشش کرتا ہے،
کون ڈھونڈ کے یا کون فکر مند یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں اور کون نہیں ہوتا. وہ نیتوں کے حال جانتا ہے, وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, اس سے یہ پتہ ہوتا ہے. وہ بالکل وہ نوٹ فرما دیتا ہے کہ یہ اس بندے نے یہ جو ہے جس کو میں نے جس پہ اپنا فضل و کرم کیا تھا, کیا اس نے میری مخلوق کی مدد کی ہے یا نہیں. میری جو یہ بندہ ہے جو اس نوبت پہ پہنچا ہے, کیا اس نے یہ جب اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ اس حالات میں ہے تو اس نے اس کی مدد کی, اس کو اس نوبت تک پہنچنے سے روکا؟ اگر نہیں روکا تو پھر ظاہر ہے وہ گنہگار ہے. ادھر تو سزا نہیں ملتی لیکن ادھر سزا ملے گی اس کی. تو یہ بھی ہے. اور دوسرا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ ظاہر آج کل بہت زیادہ مصروف ہے اپنی زندگی میں, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کسی کے حالات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس نوبت تک پہنچ چکا ہے. تو یہ بھی بھائی آپ اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہو جاتے. آپ نے یہ مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ ابھی مجھے ایگزیکٹ یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کن کی بات ہے, لیکن کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تو ہاں, حضرت عمر فاروق, تو وہ نا لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی خیریت دریافت کرتے تھے, ان سے معلوم کرتے تھے کسی نہ کسی صورت میں. وہ ہمیشہ وہ خبر رکھتے تھے کہ آیا کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, آیا کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے. وہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, جن کی مثالیں آج ہمارے لیڈران بھی دیتے ہیں نا اسٹیٹ سے. وہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کا پتہ رکھنا ہے, ان کی خبر رکھنی ہے. یہ نہیں کہ جب ان کو پتہ چلے کہ تو یہ بتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ چیخ کے کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں اس حالات میں ہوں. آپ کی یہ ذمہ داری کہ آپ نے اس کا پتہ رکھنا ہے. تو حضرت عمر فاروق ہر بندے کا پتہ رکھتے تھے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے, کوئی کسی مشکل میں تو نہیں ہے. تو یہ وہ ہمارے رول ماڈل وہ ہیں, صرف کتابوں کی حد تک ہیں, صرف ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں لیکن ہم عملی زندگی میں ان کی پیروی نہیں کرتے. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے کام میں بزی ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا کسی کا حالات کو, وہ بے خبر ہوگا, تو وہ اس سے معافی مل جائے گی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کی خبر رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور یہ آپ کی ڈیوٹی تھی جو آپ نے نہیں کیا, تو اس کی بھی آپ کو سزا ملے گی. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو وقت جو آپ زندگی کو یہ بہت زیادہ ایک تیز ہو گئی ہے ہماری لائف, اس میں سے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالیں اور ٹائم نکال کے ان بندوں کے بارے میں سوچیں, ان بندوں کے بارے میں ان کی خبر گوئی کریں, ان کی خبر رکھیں جو ان مشکل حالات میں ہیں, تاکہ آپ اس دنیا میں رہ کے دنیا کے کاموں کے علاوہ آخرت کے لیے بھی کچھ, آخرت کے اکاؤنٹ جو ہے, جو آپ کا ایک اکاؤنٹ موجود ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ اپنے لیے جمع کر کے ضرور رکھیں, جو آپ کو اگلے جہان جو ایک ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس میں آپ کا کام آ سکے. تو آپ نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے اور ان باتوں کو پازیٹیولی آپ نے لینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ اس جو بندہ ہے کوئی بھی جو یہ جن سے جرائم پیشہ لوگ ہیں یا یہ ان کے لیے کوئی نرمی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ریلائز کر رہے ہیں میرے سمیت, ٹھیک ہے. میرے پاس ایک سفید پوش انسان آئے, تو انہوں نے وہ بتا نہیں رہے تھے لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جیسے بھی یہ آپ اپنے اوپر سہتے ہیں, لیکن آپ کسی کو اگر آپ بتائیں یا لوگ کئی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اپنی رودات بتاتے ہیں اور ان کی مدد بھی کی جاتی ہے, لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, جو کہ پردہ اپنا رکھتے ہیں, جو کسی کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. تو آپ نے ان کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. تو میرے اسے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے. تو یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے, خدا نہ خاصہ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا 30 مار خان ہوں یا میں نے کوئی مار کا سر انجام دے دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ باقی میں جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی اسی طرح دوسروں کی مدد کریں. تو وہ کیمرے پہ ابھی نہیں آنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری اس نفس ایسے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجروح ہوتی ہے. کئی بندے اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ کسی کے سامنے ایسے کمزور لگیں, تو ان کے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, اور جو اس ویڈیو کا میسج ہے اس کو پلیز سیریس لیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.